سیز فائر کے اختتام سے قبل ایران کا فیصلہ انتہائی اہم ہے۔ اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اہم بیان، کہا پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات میں شرکت کے لیے رضامند کرنے کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان ثالث کے طور پر ایران کے ساتھ سفارتکاری اور بات چیت کے حوالے سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق سیز فائر صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گا۔ جنگ بندی ختم ہونے میں بہت وقت کم رہ گیا، سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی۔ امریکی افواج بے تاب ہیں، گن لوڈڈ ہیں، حکم ملتے ہی ایران پر حملہ کر دیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا CNBC کو انٹرویو، کہا ایران کے ساتھ تنازع عظیم معاہدے پر ختم ہوگا، جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا، 1 یا 2 دن میں ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ بمباری کریں گے۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، جو جہاز روکا اس میں ایران کے لیے چین سے تحائف جا رہے تھے۔ مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا، ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں۔ ایک ہی مطالبہ ہے، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے دستبردار ہونا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی آج ختم ہو رہی ہے۔ ایران کے مثبت اشارے، مذاکرات کی امید بڑھ گئی، غیر یقینی صورتحال میں سفارتکاری کا امتحان۔ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا تعطل برقرار رہے گا؟ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد مذاکرات پر۔ مذاکرات کی ممکنہ دوسرے دور کی تیاریاں عروج پر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، ریڈ زون جانے والے تمام راستے بند۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے تناظر میں ٹویٹ کر دیا، کہا کہ ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ ٹرمپ نے ڈیل کی تو صرف اسرائیل اور مشرق وسطی نہیں بلکہ ہر جگہ امن ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ کی ڈیل یورپ، امریکہ سمیت ہر جگہ امن، سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دے گی۔ ایران نے کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام، کہا کہ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو جائے گی مگر جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والا ہے، ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہوں۔ ایران سے جو معاہدہ ہم کر رہی ہے وہ اوباما اور بائیڈن دور سے کہیں بہتر ہوگا۔ وقت آ چکا کہ ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ ایک ہی مطالبہ ہے، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے دستبردار ہونا چاہیے۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کسی صورت قبول نہیں، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کے میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے صدر ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں۔ کالیباف نے واضح کیا کہ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے۔ ایران دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کی پیشکش قبول نہیں کرتا۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ایران نے میدان جنگ میں نئے پتے دکھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے انٹرویو میں کہا، امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ حد سے بڑھ کر کیے جانے والے مطالبات ترک کرے اور ایرانی عوام کے حقوق کا مکمل احترام کرے۔ امریکہ جنگ کر کے دیکھ چکا اور ممکن ہے کہ وہ جنگ کے راستے پر رہ کر کچھ حاصل کرنے کی سوچ میں ہو، مگر اس بحران کا واحد حل سفارتکاری ہے۔ امریکہ بحری جہاز کے عملے کو فوری رہا کرے، ایران نے مذاکرات ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، ایران سے مذاکرات میں امریکہ سنجیدہ نہیں، اگر ماضی کی غلطیاں دہرائی گئیں تو ایران فیصلہ کن انتقامی کارروائی کرے گا۔ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے بتایا، ایران سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ امریکی اسرائیلی حملوں سے پہلے آبنائے ہرمز محفوظ تھی۔
ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی اور تجارتی جہاز پر قبضے کے خلاف اقوام متحدہ میں باضابطہ شکایت درج کروا دی۔ تہران نے اس اقدام کو غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز پر قبضے کے دوران ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا، جو کہ عالمی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ امریکہ پر تاریخی عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بامعنی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری بنیادی شرط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، امریکہ کے غیر تعمیری اور متضاد بیانات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ امریکہ دراصل ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران کسی بھی قسم کے دباؤ یا طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے رابطہ۔ امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ پر زور۔ دونوں ممالک قریبی رابطے میں رہیں گے تاکہ موجودہ صورتحال میں مثبت پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اسلام آباد میں جنگ بندی مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی نیوز بریفنگ بتایا کہ اسلام آباد مذاکرات سے متعلق قطر امریکہ سمیت تمام فریقوں سے رابطے میں ہے۔ اللہ پاکستان کو عزت دے رہا ہے۔ 1998 کے بعد آج دنیا بھر میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین ہے۔ سیاسی اور دفاعی میدان میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ بتایا جائے 15 سال سے کے پی میں ابھی تک کیا ہوا، کیا عوام کو سہولیات ملی؟ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو کوئی نہیں جانتا۔ نون لیگ کی خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ نون لیگ کی پوری لیڈرشپ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لائی جائے گی۔ اجلاس میں مجوزہ نئے نظام کے خدوخال پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈز موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کہ یہ رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے۔ دوسری جانب حکومت کا عالمی مارکیٹ میں $25 کروڑ مالیت کا مزید یورو بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ۔ یورو بانڈ کو مجموعی طور پر اجرا $1 ارب لے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط منظور کرنے کے لیے نئی شرائط عائد کر دی۔ بجلی اور گیس کی نرخوں میں اضافہ ناگزیر قرار۔ خصوصی اقتصادی زونز کے مراحت ختم کرنے کا فیصلہ۔ نیب قوانین میں ترامیم اور ٹیکس نظام میں سختی بھی شرائط میں شامل۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف سے اس بات پر بھی اتفاق کیا، جولائی 2026 سے گیس کی نرخوں میں ہر 6 ماہ بعد اور جنوری 2027 سے بجلی کی نرخوں میں سالانہ بنیادوں پر رد و بدل کیا جائے گا۔ سی پیک کے تحت دی جانے والی تمام مالی مراحت بھی 2035 تک ختم کر دی جائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔